بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پنجاب کی چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ان کے سرکاری جہاز میں ایک غیر سرکاری ہنی مون منائے جانے کے حوالے سے چند خبریں گزشتہ دنوں سامنے آئی۔ دعوے کیے کہ بجائے یہ کہ اس کا جواب دیا جاتا، ان تمام تر لوگوں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ سرکاری جہاز کیسے ویانا پہنچا، بجائے یہ کہ بتایا جاتا، پتہ چلا کہ اس کے ٹریکنگ سسٹم ہی کو بند کر دیا گیا۔ اب اس تمام تر معاملے کے اندر کہ آخرکار مریم نواز صاحبہ کے جہاز میں کون سی ایسی خفیہ کارروائی ہوئی کہ اس قسم کی پابندیاں ٹریکنگ سسٹم کے اوپر لگانا پڑیں۔ اب اس تمام تر معاملے کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ ایک ایسی ویڈیو 2 منٹ 26 سیکنڈز کی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاسی خاندان، شریف خاندان اقتدار کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ان کے اللے تللوں کی قیمت پاکستانی عوام کو کس حد تک ادا کرنا پڑتی ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہونوار بروا کے چکنے چکنے پات، اور جیسے میاں نواز شریف صاحب ویسی ہی مریم نواز شریف صاحبہ۔ لیکن پہلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ دستاویزات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ 2 منٹ 26 سیکنڈ کی شرمناک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا، جو آپ کو کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور کر دے گی۔ بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سن کر، یہ دیکھ کر پاکستانی عوام کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ پہلے جناب یہ سنیے کہ نواز شریف صاحب نے 100 رکنی وفد کے دورہ پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اور واشنگٹن میں 3 روزہ قیام کے دوران پاکستان کے سفارت خانے کے ذریعے 50 لیموزین کاریں کرائے پر حاصل کیں۔ ایک گاڑی کا کرایہ $40 فی گھنٹہ تھا، اور یہ گاڑیاں صبح 8 بجے سے رات 11 بجے تک زیر استعمال رہتی تھیں۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق 50 گاڑیوں کا ایک دن کا کرایہ 13,80,000 اور 3 دن کا کرایہ 41,40,000 بنتا ہے ڈالر کی اس وقت کی قیمت کے مطابق۔ وقت کے ارکان 5 سٹار ہوٹل میں قیام پذیر رہے، اور دورہ امریکہ کی مناسب کوریج کے لیے لابیسٹ فرم کا کروڑوں روپے خرچ آئے۔ اس وقت میں نہ صرف حکومتی خرچ پر غیر ضروری افراد بلکہ وزراء کی بیگمات کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ جی ہاں، یہاں تک نہ رہیے، بلکہ آگے چل کر میں آپ کو مزید دستاویزات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مزید اقدامات اٹھائے گئے میاں صاحب کی جانب سے۔ وہ جناب کچھ یوں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رائے ونڈ میں داخل ہوتے ہی ایک قسم کے مخصوص لباس لاچوں اور کرتوں میں ملبوس کوچوان نئے اور سجے سجائے تانگوں کے ساتھ نظر آتے۔ رات کو چاندنی راتوں کو خوبصورت ریشمی لباسوں میں ملبوس میاں محمد شریف صاحب کی خواہش پر رائے ونڈ فارم کی پگڈنڈیوں پر ان کے تنخواہ دار ملازم بانسریاں بجاتے، اور رائے ونڈ فارم سے گزرنے والی نہر میں میاں شریف شاہی کشتی میں سیر کرتے۔ رات کو لطیفے اور کہانیاں سنا کر ملازم ان کا دل بہلاتے۔ ہر چھٹی والے روز روسی ساخت کے ہیلی کاپٹر پر جاتی عمرہ نامی گاؤں کے ہیلی پیڈ پر نواز شریف اترا کرتے تھے۔ اور تنخواہوں کے حوالے سے چند دن پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ مساج کرنے والی جو ملازمائیں تھیں، ان کو بھی تنخواہیں میاں نواز شریف صاحب دیتے رہتے تھے۔ جی ہاں، دستاویز بتاتی ہے یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس نے شاہانہ نمائشی ٹھاٹ باٹ کی خاطر بغداد کے الف لیلوی خلفاء کے دور کو بھی مات کر دیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سفر کرتا، راستے میں کوئی ہم سفر سری پائے کھانے کی فرمائش کر دیتا تو طیارے کا رخ اس شہر کی طرف موڑ دیا جاتا جہاں سری پائے ملتے ہوں۔ یہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی حالت ہے تو جناب مریم نواز صاحبہ کی کیا کچھ ہو سکتی ہے حالت۔ یہاں تک نہیں، سنیے اور سر دھنیے، کانوں کو ہاتھ لگائیے کہ ملک کا انوکھا وزیر اعظم نواز شریف، جس نے چین جاتے ہوئے پی آئی اے حکام کو حکم دیا کہ میرے آرام کے لیے پی آئی اے کی ایئر بس میں ایک چارپائی لگائی جائے، متعلقہ حکام نے معذرت کر دی تو حکم ہوا کہ چلو ایئر بس کی چھوٹی نشست کی جگہ جمبو جیٹ والی بڑی نشست لگا دی جائے۔ فنی طور پر اس پر عمل نہ ہو سکا تو پی آئی اے حکام کی شامت آ گئی۔ یہاں تک نہیں، آگے چل کر سنیے۔ نواز شریف 6 مرتبہ عمرہ کرنے گئے، جس پر قوم کا 15 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ وہ اندرون اور بیرون ملک خصوصی بوئنگ طیاروں پر سفر کرتے تھے، اور
قوم اور ایٹمی دھماکوں کے بعد انہوں نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ طیارے واپس کر دیں گے، لیکن PIA کو طیارے واپس کرنے کی بجائے اس کی تزئین و آرائش پر $18 لاکھ خرچ کر ڈالے۔ میں دستاویزات اور یہ حقائق آخر میں آپ کو دکھاؤں گا، کہاں سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے طیارہ ایک فضائی محل میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی یہ میاں صاحب کے طیارے کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے طیارے کی طرف آنے سے پہلے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا ازحد ضروری تھا۔ اور جناب دوران سفر مغل حکمران اور ان کے دربانوں کے لیے خصوصی کھانے پکوائے جاتے جو انہیں وقفے وقفے سے پیش کیے جاتے۔ سابق چیئرمین PIA شاہد خاقان عباسی نے ایک ایسا باورچی بھی رکھا تھا جو گجریلے کی طرح گجریلے کی خاص قسم تیار کر سکتا تھا جو میاں نواز شریف صاحب کو بہت پسند ہے۔ مغلیہ حکمران نواز شریف صاحب کو لسی اور بادام والا دودھ چاندی کے گلاس میں خاص انداز میں ان کی پسندیدہ فضائی میزبانوں کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا، اور وزیراعظم ہاؤس خالی کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود اسے خالی نہ کیا گیا اور اس کے لیے کراکری اور اشیاء خوردنوش تک باہر سے منگوائی جاتی تھیں۔ وزیراعظم ہاؤس میں نواز شریف کے بعض ذاتی دوست بھی ان کے ساتھ مقیم رہے۔ ان میں ایک سجاد شاہ بھی تھا جو مغل حکمران نواز شریف کو لطیفے اور گانے سنایا کرتا تھا۔ معاملات یہیں تک نہیں رکے، آگے کی بھی کچھ ایسے حقائق ہیں جو جناب آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری ہے۔ اور ہفت روزہ وجود کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ جب انہیں مری جانا ہوتا تو اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی تک ٹرین کا یہ سفر 4.5 گھنٹوں پر محیط، یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کی آمد سے گھنٹوں قبل انتظار کرنا شروع کر دیتے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے پروگرام اچانک بدل جاتے تھے۔ اس وقت جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف کی راولپنڈی روانگی کے انتظامات مکمل ہوتے، اچانک انتظامیہ کو اطلاع ملتی کہ میاں صاحب بذریعہ سڑک یا جہاز کے ذریعے راولپنڈی چلے گئے ہیں۔ نواز شریف اس طرح کی حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ اس کے سوائے کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی بات ان کے والد صاحب تک پہنچے۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتی اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد ٹرین سے اتر جایا کرتی تھی۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ اگر وہ راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے تو پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا۔ ایسے میں مری میں میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ یہاں تک ہی معاملہ نہیں رکا، بلکہ یہ معاملات اس سے کہیں چل کر آگے جا رہے ہیں۔ جناب ذکر ہے دلشاد بیگم صاحبہ کا بھی کہ جناب 1997 کے الیکشن کے دوران جب الیکشن کی تیاریاں تھیں تو اس وقت ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں جناب انہوں نے کہا کہ ان کی میاں نواز شریف صاحب سے پہلی ملاقات بوربن میں ہوئی اور اس کے بعد پھر کئی واقعات نے اس ملاقات میں جنم دیا، اور جب پھر نواز شریف لاہور میں تھے بوربن کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے دلشاد بیگم نے انہیں فون کر کے اصرار کیا کہ وہ فوری طور پر بوربن پہنچیں۔ تاہم میاں نواز شریف نے سرکاری کاموں کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے انہیں فون پر ایک گانا سنایا۔ اس وقت انٹیلیجنس بیورو نے یہ گانا ٹیپ کر لیا۔ یہ طلعت محمود کا گانا تھا، شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم۔ یہ حقائق جناب اس کے بعد طاہرہ سید صاحبہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہیں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا، اور کیسے میاں نواز شریف صاحب نے ان کے اور نعیم بخاری صاحب کے درمیان جو اختلافات ان کی وجہ سے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ بدلے میں میاں صاحب نے انہیں طاہرہ سید کو بہت سے مالی فوائد دیے، جن میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ انہوں نے طاہرہ سید صاحبہ کو دی۔ اور آگے خوفناک ترین حقائق جو کہ جنگ گروپ میں صالح ظافر صاحب نے بھی چھاپے تھے جب میاں صاحب کی حکومت گئی۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست میں شامل تھی۔ اس میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فوش فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیوں ویاگرا کی بڑی تعداد،
میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ، موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجا کرتی تھیں۔ نواز شریف اپنے مصاحبین کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ نواز شریف کی اس فیاضی کا تذکرہ معروف دانشور صحافی نجم سیٹھی نے ایک انٹرویو میں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ ملتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ کتاب، یہ حقائق یہیں تک نہیں رکتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑے۔ یہ کتاب جناب، یہ اقتباسات میں آپ کے سامنے اس کتاب رنگیلا وزیر اعظم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس کا اس لیے رکھا کیونکہ ابھی آپ کے سامنے جو میں ایک ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں تقریباً 2 منٹ اور 26 سیکنڈ کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آخرکار کیوں رنگیلا وزیر اعظم کہا جاتا تھا، اور جو انکشاف میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خود اس حکومت کے ترجمان کر رہے ہیں، وہ انکشاف میاں صاحب کو کہاں لے کر جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر پاکستان کے خفیہ ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اگر اس حوالے سے تحقیقات کریں تو معاملات کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو ذرا غور سے سنیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ حکومت کے ترجمان ہیں حذیفہ رحمان صاحب، میں دکھاتا بھی ہوں، بلکہ پہلے میں دکھاتا ہوں تھوڑی سی، اس کے بعد پھر آپ کو پوری آڈیو سناتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ذرا سنیے، یہ پہلے دیکھیے۔ اچھا، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاز کی بات ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے، کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ جہاز خریدنے کا فیصلہ کس نے یہ کیا جو مریم نواز صاحبہ کے لیے جہاز خریدا گیا، یہ جب ایک پوری بحث ہوئی، اس کے اوپر وہ جواب کیا دے رہے ہیں ذرا غور سے سنیے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ سنیے ذرا۔ نہیں بالکل یہ غلط ہے، لوگ اور جو لوگ معاملات حکومت کو سمجھتے ہیں، جو لوگ معاملات حکومت کو سمجھتے ہیں منصور صاحب، سنیے کوئی بھی پبلک آفس ہو، یہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں، منصور علی خان صاحب کے ایک پروگرام میں ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا میاں صاحب کے متعلق وہ کیا انکشاف کر رہے ہیں، سنیے۔ پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہو، اس کے علاوہ وہ جہاز یا کوئی کیبنٹ ممبر ہی بن کے کوئی اور پرائیویٹ بندہ یوز کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹھیک، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اب آپ آخری اطلاع تاکہ اس کو کلیئر کرتے ہیں، آپ ریپ دس اپ، یہ جہاز میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، شاید میاں نواز شریف صاحب اس بات میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں ایک بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ جی، چونکہ آپ نے مجھے اتنے امتحان میں ڈال دیے، میں لیکن کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ جس یہ بات کر رہے ہیں نا، میں خود وٹنس ہوں۔ جو نواز شریف 2024 کی الیکشن کمپین میں ہیلی کاپٹر جو جہاز اس کے زیر استعمال ہو، اور جب اس کے پائلٹ جا رہے ہو ملک سے باہر، جو اپنی جیب سے اٹھا کر ہم سب کی مخالفت کے باوجود $25,000 میاں نواز شریف ٹپ دے دی، میاں نواز شریف نے 9 پائلٹس کو، یہ بات کرتے ہیں۔ $25,000 میاں نواز شریف صاحب نے ٹپ کے طور پر دے دیے۔ حذیفہ رحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں جہاز کے متعلق گفتگو کرتے ہو کہ اپنے جہاز کے پائلٹ کو جو میاں نواز شریف صاحب کے زیر استعمال الیکشن کے دوران رہا۔ غور سے سنیے ذرا، لنک پھر نکالتے ہیں۔ جی، $25,000 نواز شریف نے ٹپ دے دی۔ یہ انکم ٹیکس کی ریٹرن میں لکھا ہونا چاہیے، آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ ایک منٹ سر، یہ بہت بڑی بھائی اللہ کے بندے، انکم ٹیکس ریٹرن بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ سن لیجیے گا، یہ بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا آپ نے۔ بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی فیملی جو ہے وہ پرائیویٹ سرکاری پرائیویٹ استعمال کرے گی، جو جاتے ہوئے اپنے مہمانوں کو۔ سورے میں نے ٹوٹل کیا 70 لاکھ روپے بنتا ہے بھائی، 70 لاکھ روپے ٹپ دے دی۔ ظاہر ہے جو 70 لاکھ روپے ٹپ۔ سن لینا بھائی، سن لیں خان صاحب، دیکھیں ہر بات کو مذاق کا رنگ یا میں کب مذاق کر رہا ہوں، میرا چہرہ سے بات ہو رہی ہے۔ سن لیں، ایک پائلٹ آتا ہے جن کی 15 20 30 لاکھ تنخواہ ہے، اور وہ 2 مہینے سرو کر جاتا ہے، اس کو باعزت طریقے سے جاتے ہوئے اپنی جیب سے ایک بندہ اس طرح ٹپ یا انعام دے کر بھیجے، یہ اس بندے پہ الزام لگا رہے ہیں اس کے خاندان پر کہ ان کا بندہ پنجاب حکومت کے جہاز، سن لینا، سر آپ نے کیلکولیٹر میرا توڑ کے رکھ دیا۔ آپ کہہ رہے وہ اس کی تنخواہ 15 20 لاکھ روپے ہے، وہ 2 سے 3 سر پائلٹ کی ہوتی ہیں جو بڑے جہاز کے پائلٹ ہیں۔ میں اعتراض نہیں کر رہا اس میں سر، میں کچھ اور بول رہا ہوں کہ 15 سے 20 لاکھ اس کی سیلری ہے۔ چلے میں 1 منٹ کے لیے 15 لاکھ بھی کروں، اگر اس نے 3 مہینے بھی کام کیا وہ 45 لاکھ روپے بنتا ہے، اس کی تنخواہ 45 لاکھ روپے 3 مہینے کی بنتی ہے، انہوں نے 70 لاکھ روپے ٹپ دے دی۔ تو یہ بندے کی ظرف کی بات ہوتی ہے نا، میں تو کبھی نہ دوں، آپ نہ دیں، میں بھی نہ دوں سر، میں دے ہی نواز شریف جو نواز شریف کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھے نواز شریف کی ظرف کا آدمی ہے۔ نواز شریف جو وزیر اعظم رہا ہے، جن نے اس کے سرو کیا یا پھر انہیں سرو نہیں کیا، یا نواز شریف کھڑے رہے ہیں وہ۔
جی بالکل، حذیفہ رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اسی ظرف کے آدمی ہیں کہ جس پائلٹ کی 3 ماہ کی تنخواہ 45 لاکھ روپے بنتی ہے، وہ جب میاں نواز شریف صاحب کو سرو کر کے واپس جا رہا ہو تو میاں نواز شریف صاحب اس کو 70 لاکھ روپے ٹپ دے دیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، رنگیلا وزیر اعظم نامی اس کتاب کے اندر جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا یہ حقائق ہیں یا نہیں۔ حذیفہ رحمان صاحب ان کے جس ظرف کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کی تفصیلات سامنے آنی چاہیے کہ یہ ذاتی جیب سے گئے، یہ سرکاری پیسے تھے، اگر ذاتی جیب سے بھی گئے تو کیا ٹیکس ریٹرن میں ان کا ذکر تھا کہ ایسا رنگیلا وزیر اعظم، ایسا مغل وزیر اعظم کہ جو کہ اپنے جہاز کے پائلٹ کو جس کی تنخواہ 45 لاکھ بنتی ہو اس کو 70 لاکھ روپے ٹپ دے دیا کرتا ہے۔ ان کی صاحبزادی چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کیوں نہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں، اور کیوں نہ پھر اس حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ اس سرکاری جہاز کے اندر غیر سرکاری ہنی مون منائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔